کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل ایک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور وہ رحمتیں اور سلامتی بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو اس رات میں عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس رات کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اس رات میں شب بیداری میں مصروف ہوتے ہیں، ان پہ خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج شب قدر کی رات ہے، یعنی آج 26واں روزہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے اور آج ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے گا۔ اسی لیے ہمارے ساتھ سیدھا بات چیت کرنے کے لیے ہے مفتی شبیر احمد نوری ہیں، جو وائس پریزیڈنٹ ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کی رات جو ہے وہ کتنی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کے دن جو ہے مسلمان جاگتے ہیں، لیکن انہیں دعائیں کس طرح سے کرنی چاہیے، کس طرح سے اپنے گناہوں کی جو ہے وہ مغفرت مانگنی چاہیے۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ نے مجھ سے شب قدر کی فضیلت کے متعلق پوچھا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا جیسا کہ فرمان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس شب کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، تو یعنی قدر والی رات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو جو ہے لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ تو یقیناً یہاں سے پتہ چلا کہ جو شب قدر کی رات ہے یہ بڑی فضیلتوں، برکتوں، رحمتوں والی رات ہے، اور یہ جو رات ہے یہ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اس ایک رات کے اندر عبادت کرنے والے بندے کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینے عبادت کے برابر، جو اس سے بھی افضل جو ہے، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر، اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ گویا کہ ایک رات جس نے عبادت کی اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسا کہ کسی نے 1000 مہینہ، اور اگر ہم اس کو جوڑیں تو وہ 83 سال 4 مہینہ بنتا ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے اس نے عبادت کی، اس قدر ثواب ہے۔ اور اس رات کے معنی بھی جو ہے وہ بڑی ہی برکت کے اور عظمت کے ہیں، اور یہ رات بڑی فضیلتوں عظمتوں والی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی بڑی فضیلت موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور ایک دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر کو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات میں تلاش کرو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات میں عبادت اور بندگی میں مصروف رہتا ہے صبح تک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ وہ بندہ مجھے پیارا ہے۔ تو یہ شب قدر جو ہے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر کو رمضان مبارک کی 27ویں جو رات ہے اس میں تلاش کرو، اس میں عبادت و بندگی کرو، یہ زیادہ محبوب ہے، یہ عمل زیادہ محبوب ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات کے لیے ایک مخصوص اشارہ فرمایا۔ اور یوں ہی اگر ہم مفسرین کی طرف جائیں، صوفیاء کرام کی طرف جائیں، تو ان کی ایک بڑی اکثریت نے 27ویں رمضان مبارک کو شب قدر قرار دیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ 27ویں رمضان کو ہی شب قدر ہے۔ اور اسی لیے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے، ویسے یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شب قدر ہے یہ طاق راتوں میں چھپی ہوئی ہے، لیکن ایک مخصوص اشارے سے اور صوفیاء کرام اور مفسرین کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شب قدر جو ہے اس کی زیادہ جو علامات ہیں، زیادہ جو نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں جو ہیں وہ 27ویں کی رات میں ہیں۔ اس سے متعلق بہت ساری روایات میں یوں بھی موجود ہیں اس کی علامتوں کے متعلق سے کہ اس کی علامتیں کیا ہیں جس سے پہچانا جائے۔ تو یوں صوفیاء کرام اور مفسرین نے یوں بھی بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
یہ جو شب قدر کی رات ہوتی ہے یہ بڑی چمکدار اور صاف و شفاف رات ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ یہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ معتدل قسم کی رات ہوتی ہے اور ستارے بڑے واضح ہوتے ہیں۔ اور اس رات کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو صبح جو سورج نکلتا ہے وہ تیز شعاؤں کے ساتھ طلوع نہیں ہوتا ہے، اور اس رات کے اندر جو ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے تمام مخلوقات جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتی ہیں۔ لیکن اس چیز کا علم جو ہے ہر کسی کو نہیں ہوتا، صرف اہل کشف حضرات کو ہی اس کا علم ہوتا ہے۔ اور بہت ساری اس رات کی فضیلتیں ہیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل ایک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور وہ رحمتیں اور سلامتی بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو اس رات میں عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس رات کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اس رات میں شب بیداری میں مصروف ہوتے ہیں، ان پہ خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسا ہی قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے۔ مفتی صاحب اگر دیکھا جائے کہ آج رات کو جو ہے وہ سب لوگ جاگیں گے، دعائیں کریں گے، لیکن خاص طور پہ کون سی دعائیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے اور کس طرح سے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے؟ یہ بڑی مبارک رات ہے، بڑی برکت والی رحمت والی رات ہے۔ یوں بھی موجود ہے روایات کے اندر کہ اس رات میں ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا بندہ مانگتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے جو بندے ہیں جو دعائیں مانگ رہے ہیں، رات کو جاگ رہے ہیں، شب بیداری کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس رات میں اسی قسم کی دعائیں مانگے، کیونکہ اس میں وہ ساتھ آتی ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو ایسی دعائیں مانگے جو دنیا کے لیے بھی نفع بخش ہوں اور آخرت کے لیے بھی جو ہے فائدے مند ہوں۔ ایسی دعائیں جو اس رات میں مانگی جائیں، خاص کر کے جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شب قدر پالوں اور مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات شب قدر کی رات ہے، تو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمائیے کہ میں پھر اس رات میں کون سی ایسی دعا ہے کہ جو میں زیادہ اس کو پڑھا کروں، اس کو زیادہ وہ دعا مانگا کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری عائشہ، شب قدر کا جب تمہیں معلوم ہو جائے اور تمہیں پتہ چل جائے شب قدر کا، تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو یا غفور۔ تو یہ دعا پڑھا کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اذکار ہیں، بہت ساری ایسی دعائیں ہیں، بہت سارے کلمات ہیں جو آدمی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اس میں زیادہ تر ہمیں جو قضا نمازیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے، اور صلاۃ و تسبیح کی نماز ہے، نوافل نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و تسبیحات ہیں، حلقہ ذکر ہے، اور بہت سارے ایسے معمولات ہیں۔ اور ہو سکے تو جن کی فضیلتیں کچھ کتابوں میں زیادہ آئی ہیں، کچھ ایسے اذکار بھی موجود ہیں، جیسا کہ ایک یہ اس کا بھی ذکر کریں جو استغفار ہے، استغفر اللہ تعالی ربی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کو چاہیے کہ 313 مرتبہ جو ہے اول آخر میں درود شریف 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کو 313 اس رات میں ضرور پڑھیں، یہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ اور اذکار ہیں جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو آپ 500 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بھی اول آخر میں جو ہے آپ درود شریف پڑھیں۔ تو اور جیسا کہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اس کا ورد بھی بہت زیادہ رکھیں۔ اس میں کچھ اذکار کے اندر جو ہے بزرگان دین کا قول یہ ہے کہ اس رات میں خاص کر کے جو ہے یا ارحم الراحمین کو 1100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے اول آخر میں بھی جو ہے وہ درود شریف 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس کا بھی جو ہے ورد رکھیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے، تو حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جو آدمی ان اذکار کو پڑھتا رہے گا، ورد کرتا رہے گا، اللہ پاک ایک مرتبہ پڑھنے پر 20 لاکھ نیکیاں اسے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا۔ مفتی صاحب تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ کسے دینا چاہیے؟ مطلب جو فطرانہ دیتے ہیں ہر کوئی دیتا ہے مسلمان، وہ دینا کس کو چاہیے؟ اصل میں حق کس کا ہے؟
सदका फ़ितर जो है वो रोज़ों की कमी पे दिया जाता है, जो उसकी कमी है उनको पूरा करने के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म दिया है। सदका फ़ितर वाजिब है, अगर कोई नहीं अदा कर सके नमाज ईद के से पहले, वो पूरी ज़िंदगी उसको अदा करना वाजिब रहता है। तो ये हक़ जो है गुरबा मसाकीन का है, तो ऐसे गरीब मिस्कीन जो मिल जाएँ, जो उसके मुस्तहिक हैं, उन तक इसको पहुँचाया जाए। अगर वो ना मिले तो फिर जो मेहमानान रसूल हैं, तलबा हैं, जो दीनी तालीम के लिए घर से निकले हुए हैं, उन पर भी जो है ये लग सकता है। बहुत जी। बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुफ्ती शबीर अहमद नूरी, जिन्होंने पूरी चीज़ों के बारे में खुलकर बताया कि आज जिस तरह से शब कदर की रात है, कि क्या दुआएं करनी चाहिए, किस तरह से नमाज पढ़नी चाहिए और क्या सब कुछ करना चाहिए। और कहते हैं ना कि अगर असल में जिस तरह से अगर हम बात करें तो शब कदर की रात की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो हमने तफसीर से इनसे जो है वो बातचीत की है। तो आपका अगर कोई कमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो और मुफ्ती साहब जो है वो ज़रूर जवाब देंगे।